ہے کہ دراصل اسموگ کیا ہے، یہ کس طرح بنتی ہے فضا میں اور کس طریقے سے ہمیں امپیکٹ کر رہی ہے؟ ایسا ہے کہ اسموگ جو ہے ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی سپٹمبر اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو ہماری ہیومیڈیٹی کا لیول فضا میں بڑھ جاتا ہے، نمی کا، فوگ جسے ہم کہتے ہیں. فوگ کے ساتھ جب پالوشن، بہت سارے پالوٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل اس وقت جو سب سے بڑی ریزن ہماری جتنی گاڑیاں ہیں ان سے جو دھواں نکل رہا ہے، ہمارے جتنے بھٹے ہیں ان کا سب کا چمنیوں کا دھواں، ہماری جتنی انڈسٹریز ہیں اس سے جو ویسٹ نکل رہے ہیں، ہماری جتنے موٹر بائکس ہیں، ہمارے جتنے چنگچی رکشے ہیں، کوئی 43 لاکھ کے قریب صرف لاہور میں، ان پلانڈ اربنائزیشن، بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری، اس کی جو فیوگیٹیو ڈسٹ ہے، اس کے علاوہ کراپ برننگ از اے ویری امپورٹنٹ. تو اس سے جو اس کے کیمیکلز بنتے ہیں اس میں آپ کے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرس آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن مونو آکسائڈ ہے. یہ اتنے زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جب یہ فضا میں جا کر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بلیکش، اور وہ اوپر سے وہ ڈسٹ نمی کے ساتھ جب ملتے ہیں، فوگ اینڈ یہ پالوٹنٹ، تو وہ اسموک بنتا ہے. اسموک بیسکلی اللہ تعالیٰ نے اوپر ایک لیئر ہے ہمارے جو کہ چند کلومیٹر میں، جی، اس کو ہم کہتے ہیں اوزون لیئر. اوزون لیئر O3 کہلاتی ہے. اوزون لیئر کا جو بنیادی کام ہے، سورج کی جتنی شعاعیں ہوتی ہیں ان کو وہ روکتی ہے، اور اس میں سے وہ ہیزرڈس شعاعیں جو زمین پر جن کی ضرورت نہیں ہے اس کو وہ ایبزارب کرتی ہے، اور جو جتنی ہماری مطلب ہم ہیٹ کو برداشت کر سکتے ہیں اس کو آنے دیتی ہے. صحیح. اب یہ جتنے پالوٹینٹس اور یہ ساری چیزیں یہ اس اوزون لیئر کو تباہ کرتے ہیں، اس کو تھن کرتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا آپ نے انسیڈنٹ سنا ہے. زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچ رہی ہیں. جی، گریجولی آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں کا دورانیہ بڑھ رہا ہے اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں پوری دنیا میں، فلڈس زیادہ آ رہے ہیں، پانی کا ٹمپریچر نیچے جا رہا ہے. ایون وہ بیماریاں جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ٹراپیکل ریجن کی ہیں، فار ایگزامپل ڈینگی، وہ پہلے ہم سمجھتے تھے سری لنکا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کی یا ملیشیا کی حد تک، وہ تمام وائرسز اور بیکٹیریا بھی اکراس دا گلوب پھیل گئے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل ڈینگی جو ہے وہ اس وقت دنیا کے 140 ممالک تک چلا گیا. دنیا کی 3.6 بلین آبادی اس کا شکار ہے. آفٹر دا کووڈ دس از دا بگیسٹ ایپیڈیمک. اسی طرح یہ جو تمام کے تمام فیکٹرز ہیں، جی، یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ مختلف فیکٹرز ہیں جو فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، اور اب جب صحت کے اثرات کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آغاز میں ہوتا تھا کہ جیسے پھیپھڑوں پہ اسموک جو ہے وہ اپنا منفی تاثر ڈال رہی ہے اور لوگ سانس کے امراض میں مبتلا ہو رہے تھے، پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے تھے. اب جو نئی سے نئی ریسرچ ہو رہی ہے اسموک کے حوالے سے، تو اب بات سامنے آئی ہے کہ اسکن کینسر کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو پھیپھڑے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ہارٹ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ ریسرچز ٹھیک ہیں؟ ایسا ہے کہ چونکہ یہ ہماری شاید ابھی بہت کچھ ایکسپلور ہونا باقی ہے اور یہ ابھی اس پر کام جاری. میں آپ کو بڑے، کیونکہ ہمارے یہ پروگرام دیکھنے والے لوگ وہ ان کی آئی کیو لیول کو سامنے میں بڑے ایزی، اس میں کوئی مشکل ٹرمنالوجی یوز کیے بغیر، جی، یہ جو فضا میں یہ جو پارٹیکلز ہیں اس کو دو حصوں میں ہم رینک کرتے ہیں. صحیح. ایک کہلاتا ہے 2.5 PM اور ایک کہلاتا ہے 10 PM. یوزولی جو اسموک کی ہم دو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. 2.5 PM سے مراد ہے پارٹیکولیٹ میٹر، صحیح، جو فضا میں تیر رہا ہوتا ہے. اس کا سائز 2.5 مائکرو گرام ہوتا ہے، جو کہ وائرس کے سائز سے بھی چھوٹا ہے. اس کو آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہوا میں معلق ہے. جب وہ ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں جو زیادہ افیکٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آلریڈی دمے کی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، کینسر جن بچوں میں ان کی باڈی امیونو کمپرومائزڈ ہے، اولڈ ایج کے لوگ جن کا جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسن آلریڈی لے رہے ہیں
کسی بیمار جن کا باڈی تھوڑی سی امیونو کمپرومائز، ایون پریگننٹ خواتین کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2.5 پارٹیکولیٹ میٹر، جس پر ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ والا آپ انہیل کرتے ہیں، جو کہ عام والا ماسک اس کو نہیں روک سکتا جو ہم پہنتے ہیں، یہ جو عام، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ہائی رسک گروپ ہیں جن کا میں نے ابھی بتایا، ان لوگوں کو اسی طرح سے احتیاط کی ضرورت ہے جیسے ہم کووڈ میں N95 N99 ماسک یوز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ وائرس کے سائز سے چھوٹا ہے اور وہ جب جاتا ہے تو لنگس کے ذریعے ایلویولائی جو آخری لیول ہوتا ہے جہاں سے گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں اس کو کراس کر کے بلڈ میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ بلڈ سرکولیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر ہر جگہ جائے گا، برین تک جائے گا، پریگننٹ خاتون کے وہ جو بچہ اس کی ماں کی وہ جس نے ابھی جنم لینا اس میں بھی وہ جا رہا ہے کیونکہ ماں سے اس کو خوراک مل رہی ہے۔ تو زیادہ لمبے عرصے تک اگر مائیں پریگننٹ اس میں رہیں اسموک میں تو ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو رسک ہے۔ یہ ایک نئی ریسرچ ہے۔ اسی طرح ہارٹ کی اس طرح ہے کہ وہ پھر بلڈ سرکولیشن، یہ 2.5 جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے یہ اس کا ڈپازٹ آپ کی چھوٹی جو باریک کیپلریز ہے اس کو بلاک کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جب یہ برین میں جائے گا تو یہ جو آپ کے برین کے جو کانشیس لیول ہے اس میں بھی یہ باریک جو شریان ہے اس کو روکتا ہے۔ اس جگہ کا جب سپلائی رکے گی تو وہ ایریا آپ کا وہ ڈیمیج ہوگا، اسکیمیا ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اس سے آپ کا کانشیس لیول وہ ڈیٹیوریٹ ہوگا، آپ کی یادداشت متاثر ہوگی، آپ کی اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی ڈیزیز ہے الزائمر، پارکنسنزم، تو اس کی وہ شدت بڑھ جائے گی بھولنے کی۔ صحیح۔ تو یہ ابھی سارے لیٹسٹ اور نئے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کچھ ہوں گے فوری اور کچھ لانگ ٹرم ہیں، بالکل ایسے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ لانگ ٹرم کون سے ہیں؟ لانگ ٹرم میں کینسر، جیسے ابھی آپ کو بتایا اسکن کا کینسر، اس میں اسکن کی الرجیز آپ کو پتا ہے بہت ساری ڈائریکٹ ایکسپوجر کی وجہ سے، کیونکہ جب بھی موسم بدلتا ہے، جب خزاں کے بعد ٹھنڈ کا، تو اس میں آپ کو پولن الرجی بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایون یہ جو کارپیٹ ہے اس کے اوپر جو ریشے ہوتے ہیں اس سے بھی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، مختلف ٹائپ کی الرجیز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اسموک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے آپ کی آنکھیں اگر آپ نے ماسک نہ یوز کیا ہو ریڈ ہو جائیں گی، واٹری اور واٹری ہو جائے، اور نوز سے بھی آپ کو ایون ڈسچارج ایک دم شروع ہو جائے گا۔ دس از اے سائن کہ آپ کا جو الرجک ریئیکشن ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہو۔ ایسے لوگ جو آلریڈی کسی نہ کسی الرجی کا شکار ہیں، ایسے لوگ جن کی باڈی امیونو کمپرومائزڈ ہے، ایسے لوگ جن کو دمہ، سانس کی، ہارٹ کی، گردوں کی، لیور کی کرونک ڈیزیز ہیں، ایسے لوگ جو اولڈ ایج ہیں اور حاملہ خواتین، اچھا یہ زیادہ ٹارگٹ ہے ان کا۔ جو لوگ ینگ ہیں جن کی باڈی امیونٹی اسٹرانگ ہے، کہ ان کو بھی میں مطلب ہمارا جو جنرل میسیج ہے سب کے لیے کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ لوگ ماسک کا استعمال مینڈیٹری ہے۔ کوشش کریں کہ N95 N99 ماسک یوز کریں، خاص طور پہ یہ والے جو لوگ جو ہائی رسک ہے اس کے لیے عام ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو 2.5 پارٹیکولیٹ میٹر ہے وہ ایک وائرس سے بھی چھوٹا ہے، ایک الیکٹران مائکروسکوپ سے آپ اسے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو 10 مائکرون، اس کا بڑا سائز۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ہم نے 4-5 ہیلتھ کے گروپس ہیں، اور اس پر ایک جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا گورنمنٹ کا ایکشن پلان آگے چل کے، جی آگے بات میں آپ کو اس پہ بھی کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے